بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اس ویڈیو میں اردو کور 2.0 کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو سکپ مت کیجئے، چینل کو دیکھتے رہیے، بیل آئیکن ضرور دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ غزہ کا اصل مقصد ایک آزادی فلسطینی ریاست کا حصہ بننا۔ غزہ کی پہلی آباد کاری 6000 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ اسی بعد میں مصریوں، رومیوں اور باذنیوں، مسلمانوں، عثمانیوں، برطانویوں نے حکمرانی کی۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی قرارداد 181 نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ اس قرارداد کو عرب ممالک نے مسترد کر دیا اور اسی سال میں 14 مئی کو اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے 1967 کی 6 روز جنگ میں غزہ اور مغربی کناروں پر قبضہ کر لیا۔ 1994 میں اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO نے اوسلو معاہدے پر دستخط کیے، جس نے غزہ اور مغربی کناروں میں ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک راہ ہموار کی۔ تاہم اسرائیل اور PLO کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے اور 2007 میں حماس نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ حماس ایک اسلام پسند گروہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ امن کے معاہدوں کو مسترد کرتا ہے۔ غزہ میں اب بھی ایک آزادی فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاہم اسرائیل اور حماس کے درمیان تناؤ جاری ہے اور امن کے لیے کوئی واضح راہ نظر نہیں آتی۔ یہاں غزہ کے اصل مقصد کے بارے میں کچھ مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ ایک آزادی فلسطینی ریاست کا حصہ، یہ غزہ کا بنیادی مقصد ہے۔ فلسطینیوں کا اکثریت کا خیال ہے کہ غزہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایک اسلامی ریاست، حماس کا خیال ہے کہ غزہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کو مسترد کرتے ہیں اور ایک ہی اسلامی فلسطین کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک بین الاقوامی انتظام، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غزہ کو بین الاقوامی انتظامیہ کے تحت لایا جانا چاہیے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تناؤ کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی مداخلت کی ضرورت ہے۔ آخر میں غزہ کے اصل مقصد کا فیصلہ ہر فرد پر منحصر ہے۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے اردو کور کو۔